محمد طاہر بشیر یہ سوال لکھتے ہیں، اگر سحری کے وقت ہماری آنکھ نہ کھلے تو کیا بغیر سحری کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ روزہ چھوڑنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ سحری کا کھانا یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت کھانے کو دل نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو، سحری ضرور کھاؤ۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سحری کا کھانا یہ کتنا بابرکت کھانا ہے، تو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی جان بوجھ کر یا اس کی آنکھ نہیں کھلی تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شرط نہیں ہے کہ روزے کے لیے سحری کرنا یہ ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کی یا پھر اسے وقت نہیں ملا یا پھر اس کی اس وقت آنکھ نہیں کھلی ہے، فجر میں آنکھ کھل گئی ہے، تو وہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا جو سوال کہ روزہ چھوڑنا جائز ہے ہمارے لیے، تو اس بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے یہ یقین ہے کہ وہ روزہ پورا کر سکتا ہے، صحت مند ہے، وہ بغیر کھائے پیے سحری کے روزہ مکمل کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے یہ ظن غالب ہے، یہ یقین ہے کہ اگر وہ اسی طرح روزہ رکھے گا تو اس کی موت ہو سکتی ہے یا پھر اس کی عقل جا سکتی ہے، وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اگر ظن غالب ہے تو ایسا شخص پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صحت مند ہیں، آپ روزہ مکمل کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کا ایک روزہ اور بعد میں پوری زندگی آپ روزہ رکھتے رہیں، اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ روزے۔ تو اس لیے رمضان کے روزوں کی ایک اپنی ہی فضیلت ہے، یہ روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر آپ مکمل کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔